وہ عظیم خلیفہ جو رات کی تاریک میں بھوکوں کے لیے اپنے کندھے پہ بوری اٹھا کے نکل پڑتے تھے۔ ہاں، یہ وہی ہیں جن کے دور خلافت میں اسلام نے روم اور فارس جیسے عظیم سلطنت کو شکست دی۔ آج ہم ان کے قبول اسلام کا واقعہ سنیں گے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان کی شہادت اور ان کی خدمات تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر جو 584 کے قریب مکہ میں پیدا ہوئے، اپنی مضبوط شخصیت اور قریش قبیلے میں باعث حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ شروع میں وہ اسلام کے شدید مخالف تھے، وہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والے تقسیم سے پریشان تھے۔ مکہ 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ اور دوسری طرف مکے کے سرداران کے لوگ۔ مکے کے سرداران اپنے غلاموں پر بہت ظلم کرتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ غلاموں سے کہتے تھے کہ کہہ دو کہ محمد جھوٹا ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے کافی پریشان ہو چکے تھے۔ ان کا دل اسلام کے پھیلنے سے شدید غم اور غصے میں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں رسول اللہ کو شہید کر دوں تو مکے کے پرانے دن واپس آ جائیں گے۔ تلوار اٹھا کر انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے اور اپنے آپ کو ان کے قبیلے کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے اور انہیں قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ قرآن کی خوبصورتی اور تاثیر نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر اس گھر کے قریب پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جس سے مسلمانوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر رسول اللہ نے ان کو اندر بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مکے میں پھیل گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور اسے مضبوط کر دیا۔ ان کا ایمان لانا اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا صرف ان کی ذاتی تبدیلی نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے محافظ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر دوسرا خلیفہ بنے۔ ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے روم اور فارس جیسے عظیم سلطنتوں کو شکست دی۔ بیت المقدس جو کہ آج کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، وہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، جہاں پر یہودی، عیسائی اور مسلمانوں تینوں کو اپنی عبادت کی آزادی ملی۔ اسی میں جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک غلام نے آگے آ کر ان کے پیٹ کو کاٹ دیا، جو کہ کافی بڑا زخم تھا۔ اس زخم کی وجہ سے کافی دن بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک عظیم رہنما اس وقت ہے جب وہ اپنی قوم کے لیے فدا ہو جاتا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔